بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، مرکب اضافی کا بیان۔ عربک گرامر نحو کی کلاس میں یہ سبق نمبر 6 ہے۔ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے مرکب اضافی کے بیان میں۔ آپ کو بتایا تھا کہ ایک لفظ کو یعنی کلمہ کہتے ہیں، اور ایک سے زائد لفظ سے مل کر کوئی کلمہ بنا ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ یعنی ایک سے زائد لفظ سے کوئی جملہ مل کر بنا ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر اس مرکب کی جو ہے وہ دو قسمیں تھیں۔ مرکب تام، یعنی جس سے بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر، کوئی حکم معلوم ہو جائے، اور دوسرا ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص میں وہ لفظ جو ہے 1 2 3 4 یا جتنے بھی ہوں الفاظ سے مل کر تو بنا ہوا ہوتا ہے، بڑا سا لفظ ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ نہیں ہوتا، کئی الفاظ سے مل کر بنتا ہے، یا 2 لفظوں سے یا 3 لفظوں سے۔ لیکن وہ ایسا مرکب ہوتا ہے کہ اس سے کوئی پوری بات یا کوئی حکم، کوئی خبر سمجھ نہیں آتی، بات ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور اسی مرکب ناقص کے پھر کئی قسمیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کی قسموں میں سے ایک قسم ہے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی کہتے ہیں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے مثال یہاں دیا رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اب یہاں پر رسول ہے، اس کی اضافت اور نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف کہ یہ رسول جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ اردو میں مرکب اضافی کے ترجمے میں جو ہے نا کا، کے، کی، اس کا، اس کی، اس کے، یہ چیزیں یعنی اردو میں اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اردو کے جملے میں یہ الفاظ آتے ہیں کا، کے، کی، اس کا، اس کے، اس کی۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو یعنی مرکب اضافی میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے۔ جس اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں دو جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ میں 2 جز ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور یہ اضافت جو ہے نا یہ اسم کی علامت ہے۔ اضافت ہونا یعنی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ تو پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف اضافت کی گئی ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مضاف الیہ کے قواعد، تاکہ آپ کو آگے مزید اس کی پہچاننے میں دشواری نہ ہو اور اس کے استعمال میں آسانی ہو۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ جو پہلا اسم ہوتا ہے جس کو مضاف کہتے ہیں، یعنی جس کی اضافت ہم دوسرے کی طرف کرتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں۔ مضاف پر تنوین میں نہیں آتا، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی نہیں آتی، اور نہ الف لام، یعنی نہ الف لام آتا، یعنی مضاف پر ایسے نہیں ہو سکتا کہ الف لام ہو، جبکہ مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ مضاف الیہ پر 2 تنوین بھی آ سکتی ہیں اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ الف لام آ گیا تو تنوین بھی ہے، نہیں، یہ تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا، الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ جیسے ولد رجل، یعنی آدمی کا لڑکا، ولد لڑکے کو، آدمی کا لڑکا۔ اب یہاں لڑکے کی نسبت کی گئی ہے آدمی کی طرف، تو اس میں آپ دیکھیں ولد مضاف پر نہ تو تنوین ہے نہ الف لام ہے، لیکن رجل جو مضاف ہے اس پہ آپ دیکھیں گے تو تنوین ہے۔ اسی طرح ولد الرجل،
خاص آدمی کا لڑکا، یعنی الرجل جس سے مراد خاص آدمی ہوتا ہے، جیسے ہم اب کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں فلاں آدمی، یا کبھی بولتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی، تو جو ہمارے ذہن میں جو خاص آدمی ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو بھی تو آدمی ہی کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو پھر معرفہ لایا جاتا ہے تاکہ اس کی خاص آدمی کی طرف معلوم یعنی ذہن جائے۔ ولد الرجل خاص آدمی کا لڑکا، اس میں دیکھیں مضاف پر الف لام نہیں ہے لیکن مضاف الیہ پر الف لام ہے۔ پہلا اصول یہ پڑھا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تنوین اور نون جمع گر جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تثنیہ کی اضافت کرنی پڑتی ہے کسی چیز کی طرف، جیسے ہم بولتے ہیں نا یہ دونوں چیزیں فلاں کی ہیں، فلاں کے دونوں لڑکے، فلاں کی دونوں کتابیں، تو اس میں بھی تو اضافت ہے۔ اب تثنیہ اور جمع کی جمع بھی جمع مذکر سالم کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ اگر اضافت کریں گے کسی اسم کی طرف تو جمع اور تثنیہ کا جو نون ہے وہ گر جائے گا، باقی اسی حالت پہ رہے گی شکل، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثال میں آپ دیکھیں ولدا رجل، آدمی کے دو لڑکے، اصل میں تھا ولدانی، کیا تھا ولدن کے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور لگایا تو ولدانی تثنیہ بن گیا۔ اب اس کی نسبت کرنی تھی ہمیں رجل کی طرف، تو اس کے نون کو ہٹا دیا، ولدا رجل آدمی کے دونوں لڑکے، مسلم المدینتی شہر کے مسلمان، اصل میں تھا مسلمون، مسلمون کے آخر میں واو ما قبل مفتوح مضموم اور نون مفتوح لگا کر جو ہے وہ ہم نے اس کو جمع بنایا تو یہ بنا مسلمون۔ اب اس جمع کی اضافت کرنی تھی تو نون کو گرا دیا اور بنا دیا مسلمو المدینتی، مسلمو المدینتی۔ تو یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اضافت کے وقت اس کا آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ نمبر 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کا اعراب بدلتا ہے، یعنی مضاف ظاہر ہے وہ پورا جملہ تو نہیں ہوتا مرکب اضافی، ما قبل کسی جملے کا جز ہوتا ہے، اور ما قبل اس کا عامل اگر اس پر رفع چاہتا ہے تو مضاف پر رفع پیش آئے گا، ما قبل اس کا عامل زبر چاہتا ہے تو اس پر زبر آئے گا، ما قبل اس کا عامل اگر زیر چاہتا ہے تو اس پر زیر آئے گا۔ تو عامل کے مطابق جو ہے مضاف کا عمل جو ہے بدلتا رہتا ہے، جبکہ مضاف الیہ کا ہمیشہ جو ہے وہ مجرور ہی رہتا ہے۔ مضاف الیہ کا اعراب بدلتا رہتا نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی رہتا ہے۔ جیسے جاء غلام زید، زید کا غلام آیا، یہاں پر جاء فعل ہیں اور یہ غلام زید اس کا فاعل بن رہا تھا تو اس لیے فاعل مرفوع ہوتا ہے، پیش آتی ہے تو غلاموں کے اوپر پیش آیا، اور زیدن مجروری ہے۔ رأیت غلام زیدن، میں نے زید کے غلام کو دیکھا، تو یہاں پر رأیت فعل فاعل ہے، غلامہ کے اوپر یہ جو عامل ہے یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر زبر آ جائے تو غلامہ کے اوپر زبر آ گیا۔ نظرت الی غلام زیدن، میں نے زید کے غلام کی طرف دیکھا، یہاں پر بھی الی حرف جر آ گیا، جر چاہتی ہے کہ اس کے ماں بعد مجرور ہو تو اس لیے ہم نے مضاف کے نیچے جو ہے وہ مکسور لگا دیا۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مضاف کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور اعراب کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح نمبر 4، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ کبھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرکب لفظ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس میں 3-4 لفظ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو اس وقت اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو اس میں سمجھاتا ہوں۔ قلم ولد زید، زید کے لڑکے کا قلم۔ اب یہاں پر دیکھیں 3 لفظ ہیں، قلم، ولد، زید، یہ سارے آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اس میں ترکیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قلم و مضاف، ولد مضاف الیہ قلم کے لیے اور مضاف ہے زید کے لیے، اور جو زید ہے یہ مضاف الیہ ہے ولد کے لیے۔ زید مضاف الیہ ولد مضاف کے ساتھ مل کر یہ بنا قلم کے لیے مضاف الیہ، اور پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے وہ کلمے کا جز یا مبتدا یا خبر یا فاعل یا مفعول کچھ بھی بنے وہ جملے میں جب آئے تو اس میں بنتا ہے۔
تو ایک سے زائد بھی مضاف الیہ آپس میں یعنی مضاف مضاف الیہ آ سکتے ہیں، اس کا استعمال کا یہ طریقہ ہے۔ یا اس کا دوسرا طریقہ اس طرح ہوتا ہے، قلم مضاف الیہ مضاف، ولد مضاف الیہ اول، زید مضاف الیہ ثانی، تو اس طرح بھی اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ اس میں بھی دیکھیں فرس ولدی وزیر الملک، یعنی بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا۔ تو اب یہاں دیکھیں فرس مضاف ہے، ولد مضاف الیہ ہے فرس کے لیے اور مضاف ہے وزیر کے لیے، پھر آگے وزیر مضاف الیہ ہے ولد کے لیے اور مضاف ہے ملک کے لیے، ملک مضاف الیہ وزیر کا، ملک مضاف یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر ولدی مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور ولد مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر فرس و مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور پھر اس طرح یہ پورا جملہ مضاف مضاف الیہ مل کر یعنی یہ جو ہے وہ ساری ترکیب جو ہے وہ یہ بھی کلمے کا جز ہے، کوئی پورا معنی نہیں ہے کہ وزیر کے لڑکے کا گھوڑا اس کو کیا ہو گیا کیا نہیں، اس سے کوئی خبر کوئی حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ یہ تقریباً 4 الفاظ سے مل کر یہ وہ بنا ہوا ہے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ جو نکرہ دوسرے نکرے کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی اضافت ہوتی ہے معرفے یعنی اضافت اگر معرفے کی طرف ہو تو معرفہ بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی نکرے کی طرف اضافت ہو کسی چیز کی تو وہ نکرہ خاص تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بالکل معرفہ نہیں بن جاتا، اس میں جو عموم ہے اس عموم میں تھوڑی سی خصوصیت آ جاتی ہے، جیسے قلم ولد، لڑکے کا قلم، ٹھیک ہے، لڑکے کا قلم۔ پہلے جو ہے وہ قلم میں بہت سارے قلم آتے تھے، دنیا و جہان کے، مرد کے، عورت کے، بڑے کے، چھوٹے کے، سب کے قلم آتے تھے، لیکن جب ولد نکرے کی طرف قلم کی اضافت کر دی تو اس قلم میں تھوڑی سی تخصیص آ گئی، کو گویا کہ سارے قلموں سے لڑکے کا قلم جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا خاص ہو گیا، لیکن معرفہ پھر بھی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اضافت ہر جگہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی۔ تو پانچویں یہ ہے کہ جو نکرہ دوسرے نکرے کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتی ہے، اس نکرے میں تھوڑی سی خصوصیت آ جاتی ہے، یعنی پہلے جو بڑی کیٹیگری کو شامل تھا تو اب وہ چھوٹی کیٹیگری کو شامل ہو گیا، اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم زیدن، زید کا قلم۔ اب یہاں دیکھیں دنیا و ما فیہا کے سارے قلم تھے، اس میں جب اس کی اضافت زید کی طرف ہو گئی تو اب یہاں جو ہے وہ صرف زید کا قلم مراد ہے، اور پھر وہ تو معرفہ ہے، ظاہر ہے زید کا کوئی خاص بندے کا تو ہے، وہ پھر خاص قلم ہی ہوگا۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ اردو میں مضاف پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے اردو میں، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ۔ عربی جو جملے ہوتے ہیں نا اس میں ماء النہر پہلا مضاف ہوتا ہے دوسرا مضاف الیہ، جبکہ اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں گے نا تو مضاف الیہ پہلے آئے گا مضاف بعد میں آئے گا، جیسے ماء النہر نہر کا پانی، دیکھیں نہر کا پانی، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے آئے گا، مضاف کا ترجمہ بعد میں آئے گا۔ تو یہ 6 اصول آپ نے یاد کر لیے تو انشاءاللہ کوئی بھی مرکب اضافی کو پہچاننا اور اس کو پھر جو ہے استعمال کرنا آپ کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوگا۔ سوال دیکھیں، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ مضاف پر کون سی چیز نہیں آ سکتی؟ تیسرا سوال ہے کہ تثنیہ اور جمع سالم کا نون کس صورت میں گر جاتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی مضاف کا اعراب پیچھے عامل کے مطابق ہوگا، عامل پیش چاہتا ہے تو مضاف پر پیش آئے گا، عامل زبر چاہتا ہے تو مضاف پر زبر آئے گا، عامل زیر چاہتا ہے تو مضاف کے نیچے زیر آئے گی، لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کریں۔ مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، بالکل مرکب میں پہلے اسم کو مضاف نہیں کہتے بلکہ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، کیونکہ مرکب میں تو موصوف صفت بھی آتے ہیں، مرکب بنائی بھی آتی ہے، مرکب من صرف بھی آتا ہے۔ تو آگے دوسرا ہے کہ مضاف الیہ پر نہ تنوین ہے نہ الف لام، نہیں بلکہ یہ غلط ہے، مضاف الیہ پر تنوین بھی آتی ہے، الف لام بھی آتا ہے، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتا۔ مضاف تثنیہ جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے، بالکل۔ مضاف ہمیشہ مرفوع، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، نہیں مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے لیکن مضاف کا جو اعراب ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا۔ تمرین دیکھیں، مضاف مضاف الیہ کو الگ کیجئے درج ذیل جملوں میں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ تو محمد مبتدا ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول، یہ مضاف مضاف الیہ، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ۔ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو یہاں نور اللہ یہ جو ہے مضاف الیہ ہے، دیکھیں
مضاف کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے با داخل ہے، با جو ہے وہ جس پر داخل ہو جائے اس کے نیچے زیر دیتا ہے۔ آدھا کتاب الوضوء، یہ وضو کی کتاب ہے، تو یہ وضو کی کتاب، کتاب الوضوء یہ آپس میں مضاف مضاف لیں ہیں۔ جاء ولد زید، زید کا لڑکا آیا، تو یہاں ولد زید آپس میں مضاف مضاف لیں، زید کا لڑکا۔ اللہ رب الناس، اللہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا رب، تو رب کی اضافت ہے لوگوں کی طرف، یہ مرکب اضافی ہے۔ آفت العلم، علم کی آفت، یہ آپس میں مضاف مضاف لیں۔ ذیل میں غلطی کی نشاندہی کریں، جیسے رأیت غلام زیدن، زیدن ہے یہ غلط ہے، زیدن ہونا چاہیے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ولدان خالد حضرا، خالد کے دونوں لڑکے حاضر ہوئے، تو یہاں ولدانی تثنیہ کے وقت جو ہے وہ نون گر جاتا ہے، تو اس لیے یہاں نون کو گرائیں گے۔ ولدا خالدن، خالد کے دونوں لڑکے۔ جاء مسلمون الہند، ہندوستان کے مسلمان آ گئے، ہندوستان کے مسلمان، تو مسلمان کی اضافت ہے ہند کی طرف، یہاں مسلمون میں نون جو ہے اس کو گرائیں گے۔ فتح باب الدار ہے، باب الداری ہونا چاہیے، یعنی گھر کا دروازہ۔ ہؤلاء جیران زید، یہ زید کے پڑوسی ہیں، جیران کے اوپر پیش دو یعنی تنوین آیا ہوا ہے جبکہ مضاف پر تنوین نہیں آتا۔ قال بنون بکر نہیں بلکہ قال بنو بکر، جمع سالم کے اوپر نون ہے اس کو گرا دیں گے۔ آدھا قلم الولدن، تو اس میں دیکھیں مضاف الیہ پر جب الف لام ہے تو تنوین نہیں آئے گا، قلم الولد ہی کہیں گے۔ البستان الدار واسع، بلکہ بستان الداری، مضاف پر الف لام نہیں آتا، گھر کا باغ جو ہے وہ کشادہ ہے۔ نام مساکی خالد بلدن، تو شہر کے مسکین جو ہے وہ سو گئے، یہ جملہ صحیح ہے۔ قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے دو اسماء سے مرکب اضافی بنائیں، جیسے کتاب اللہ، کتاب اللہ ہے تو اس سے آپ اضافی بنائیں، کیا بنائیں گے؟ کتاب اللہ۔ الرب العالم، تو اس سے آپ بنائیں گے رب العالم۔ العقوق الوالد، اس سے بنائیں گے عقوق الوالد۔ الغلامان زید، تو اب بنائیں گے غلاما زید۔ لبن شاتن سے لبن شاتن۔ الماء البحر سے ماء البحری۔ الفیران بیت، تو بیت یعنی فیران البیتی، فیران البیتی، ٹھیک ہے۔ اللبن البقر، لبن البقر۔ تو اس طرح آپ نے یہ مرکب اضافی کی اچھی طرح مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کو دیکھنے کے بعد مرکب اضافی کے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام۔